السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دین میں خشوع رخصت ہوگا اور سب سے آخر میں نماز۔ ایسا نمازی بھی ہوگا جس میں کوئی بلائی نظر نہ آئے گی، اور وہ وقت دور نہیں کہ تم مسجد میں جاؤ اور ایک آدمی بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ ملے۔ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں بندہ نہایت عاجزی و انکساری اور سکون و اطمینان سے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑے رہو۔ خشوع جسم پر بھی ظاہر ہو اور دل میں بھی خشوع کی کیفیت ہو، دل میں شرمندگی، خوف اور محبت ہو، اور اعضاء پر بھی عاجزی کی کیفیت ہو، شہوت کی آگ ٹھنڈی ہو، تکبرانہ انداز نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین منافقانہ خشوع سے پناہ مانگتے تھے کہ جسم پر تو خشوع کے آثار ہو مگر دل میں خشوع کی کیفیت نہ ہو۔ اعوذ باللہ من خشوع النفاق، میں منافقانہ خشوع سے پناہ مانگتا ہوں۔ صرف دکھلاوے کی عاجزی نہ ہو، دل میں سکون، برائیوں سے دوری اور اللہ سے دوستی کرنے کا حقیقی طلب ہو۔ اگر ہم جنت الفردوس کے طلبگار ہیں تو ہمیں ان آیات پر غور کرنا چاہیے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً فلاح پائی ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم اپنی نمازوں کا سوچیں کہ کیا ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ اللہ ہماری نمازیں قبول فرمائے۔ ہماری نمازوں میں خشوع ہے کہ ہم اللہ سے جنت الفردوس کو مانگے۔ محترم سامعین، جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے ہمیں نمازوں میں خشوع کو اختیار کرنا ہوگا، اور خشوع سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ جو آدمی اچھی طرح ان نمازوں کا وضو کرے اور انہیں وقت پر پڑھے، رکوع اور خشوع کا پوری طرح خیال رکھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو آدمی یہ نہ کرے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے اسے بخش دے اور چاہے سزا دے۔ خشوع کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے عمدہ طریقے سے وضو کرے، مسنون اذکار پڑھے، مسواک کا اہتمام کرے، نماز پرسکون جگہ پر پڑھے، نماز میں موت کو یاد کرے اور اس کیفیت سے پڑھے کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اسے الوداعی یعنی آخری نماز سمجھ کر ادا کیا کرو۔ ہر نمازی کو بالآخر مرنا ہی ہے، اور یقیناً آخری نماز کا مرحلہ بھی آنا ہے۔ قرآن کی ہر آیت پر غور و فکر کر کے نماز پڑھے، اور ہمیں اس کیفیت میں نماز ادا کرنی چاہیے، اور یقین ہو کہ اللہ ہماری نماز کا جواب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگ لیا وہ اس کا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کا حق ہے، اور جو میرے بندے نے مانگ لیا وہ اس کا ہوا۔ ایک عظیم حدیث ہے، اگر نماز پڑھتے ہوئے یہ حدیث ہمارے سامنے ہو تو خود بخود بے انتہا خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ نماز کا اجر و ثواب خشوع کی نسبت کے مطابق لکھا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے مگر ہر آدمی کا اجر مختلف لکھا جاتا ہے، 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھائی حصہ، تہائی حصہ یا آدھا حصہ۔ اس لیے جتنے خشوع سے ادا کی ہوگی اتنا ہی اجر ملے گا۔ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنی روح کو ہلکا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو خوش اور آرام میں محسوس کرتا ہے، دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز کو اس کیفیت میں پڑھے کہ اس میں ہمارے لیے راحت کا سامان ہے۔ نماز کو جلدی جلدی پڑھ کر جان نہ چھڑائیں، کیونکہ جو نماز میں رکوع سجود صحیح ادا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے، اور جو خشوع سے نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں خشوع اختیار کرنے والا بنا۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔